ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری، ایک فقر ہے میری سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ اقبال کہتا ہے کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے نا، اگر اسباب اور مال اور جناب یہ ضروری ہوتی تو امام حسین کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے، کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے، بلکہ وہ اس وقت کے تمام اسباب اور فوجیں اکٹھی کرتے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، جب حق کی بات آ جائے تو پھر رستہ وہی ہے جو امام حسین گئے۔ اور لوگ کہتے ہیں حج پر جانا ہے اور وہاں کرنا ہے، لیکن آپ یہ تاریخ درست کر لیں کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے مکہ معظمہ میں، اور امام حسین اپنا جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، احرام، اپنا احرام اتار کر کربلا جا رہے تھے، یہ بتایا کہ حج بھی اپنے وقت پر ہے، لیکن جب اسلام اور دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر سب سے پہلے ضرورت ان چیزوں کی ہے، پھر سب سے پہلے میدان میں آنا ضرورت ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ حسین خالی سجادہ نشین، حسین خالی صرف حسین ہے، نہیں، حسین اس وقت بھی 2 بڑی درگاہوں کا سجادہ نشین ہے، ایک حرم کعبہ کا اور ایک حرم نبی کا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا نکلنا باہر ضروری نہیں ہے، اسلام کے لیے ہمیں کیا، اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے، اسلام نے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسلام جو مولانا بیان کرتے ہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ وہ خود نہیں چلتے، اور اسلام وہ بھی نہیں جو اندر خانقاہوں میں بٹھا کر بند کر کے رکھ دیا ہے، اسلام وہ بھی نہیں، اسلام اور چیز ہے۔ اقبال اسلام کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ تجھے میں بتاتا ہوں، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے ادھر آ، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتا ہے سب سے پہلے میدان میں جانا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے تجھے نواز دیتا ہے، لیکن اس کے لیے میدان شرط ہے۔ ہم سارے بگوڑے ہیں میدان کے، باخدا پوری امت مسلمہ 1.5 ارب 1.25 ارب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے۔ وہ تو تھے تمہارے آبا، بتاؤ تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں آئے گا کوئی مسیحا، آئے گا کوئی وہ ہمارے لیے کوئی بات کرے گا، ہمارے لیے کوئی بات کرے گا۔ اقبال کہتا ہے نہیں، فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد ز شیرینیو پرویزی افرنگ، عالم ہماز ویرانہ چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے اٹھے مسلمان، تو ان کفن چوروں سے، ان اقوام متحدہ کے چوروں سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ تیرے کشمیر کی بات کریں گے، وہ تیرے فلسطین کی بات کریں گے، وہ تیرے برما اور عراق اور بوسنیا کی بات کریں گے۔ اقبال کہتا ہے نہیں، یہ تو کفن چور ہیں، انہوں نے تو بیٹھ کر پلان بنایا ہوا ہے کہ اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس بھیڑ کو میں پکڑ لیتا ہوں، اس بھیڑ کو تو پکڑ لے، اس کو میں شدت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں قدامت پسند کہہ دیتا ہوں، اس کو میں دہشت گرد کہہ دیتا ہوں، اس کو میں فلاں کر دیتا ہوں، اس کو میں جناب یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب فلاں کو اٹھایا اور فلاں کیا، یہ کر کے میں پوری سلطنت لپیٹ دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے یہ بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں ہم ان کو قابو کر لیتے ہیں، آپ جہاں میں جو مرضی کرتے پھرو۔ کہتا ہے معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، کہتا ہے اٹھو حرم میں سوئے ہوئے مسلمان، اٹھ کھڑا ہو، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز۔ اقبال کہتا ہے کھڑا ہو کر کہتا ہے کھڑا ہو اور اٹھ، بیدار ہو اور اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اور اپنی نشات ثانیہ دوبارہ طلب کر۔ اور اقبال آخر تو نہیں ہے، اقبال تو آغاز ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال گیا نا یورپ میں، اس نے پیرس میں مسجد دیکھی فرانس میں، تو اقبال مسجد کی خوبصورتی اور اس کی جناب آرکٹ کیا کہتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہوئے، اس کی بناوٹ اور اس کا نظام اور سارا دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی محروم۔ کہہ رہا ہے بنایا تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے ممبر پر حق بات نہیں ہو سکتی، یہ کمال ہے۔ میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے ہے یہ حرم مغربی بیگانہ، یہ حرم نہیں ہے۔ اقبال مسجد کو کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں جی مسجد میں یہ یعنی اقبال کہتا ہے جس مسجد میں حق بات، جس ممبر سے حق بات بیان نہیں ہوتی وہ مسجد ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، فرنگی کرشمہ بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ۔ اقبال کہتا ہے یہ حرم نہیں ہے، اس کا تن حرم والا رکھا ہے، لیکن اندر انہوں نے بت رکھ دیے ہیں، وہ بت جو کچھ بھی ہو جائے دنیا میں وہ بیٹھ کر آپ کو نماز روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بتائے گا، وہ یہ نہیں بتائے گا حضور 27 غزوات میں تلوار اٹھا کر خود بھی گئے۔